يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يبصر أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ کا گھر ہے، جمعہ کرتے رہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، انتہائی بابرکت، اور اس وقت اس مجلس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان ہونے والی ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے ایسی مجلس، ایسی محفل، ایسا بابرکت اجتماع جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو، اللہ کی یاد ہو، شریعت کے احکام بیان ہو، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی مجلس مستقل ملائکہ آسمان سے نازل ہو۔ دو قسم کے ملائکہ ہیں، ایک گروہ تو وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے یبلغونی من امتی السلام، مجلس میں بیٹھنے والے خوش نصیب جو درود پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، وہ ملائکہ میری امت کے سلام اور درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ایک حدیث میں تو اجمال کے ساتھ مروی ہے اور ایک حدیث میں تو اسی تفصیل بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جماعت فرشتوں کی امت کی طرف سے پڑھے ہوئے درود و سلام کو اس انداز سے پہنچاتی ہے روزہ اقدس پر، یوں جا کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول فلاں بیٹا فلاں کا آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس بات سے وجد میں آ جاتا ہے انسان، ہم کتنے گندے لوگ ہیں، نجاست ہی نجاست ہے ہمارے اندر، گناہوں کی نجاست، ظاہری نجاست بھرے ہوئے ہیں، گویا نجاست کے ٹوکرے، اور نام لے کر آقا کی مجلس میں روزہ اقدس میں ملائکہ نام لے کر سلام پیش کرتے ہیں۔ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اور ایک جماعت ایسی ہے اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً سَیَّاحِینَ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ مقرر ہیں گروہ کی شکل میں، وہ سیاح کرتے رہتے ہیں، زمین پر گھومتے رہتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ جب ان کو ایسا اجتماع ملتا ہے، ایسی مجلس، ایسی محفل ملتی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہو، شریعت کے احکام بیان ہو رہے ہوں، اور یہ خصوصیت کو اتفاق سے ساتھ ہی ہو جائے کہ جمعہ کا دن ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو، اور اللہ کا گھر ہو، زمین کے تو کسی بھی ٹکڑے میں ایسا اجتماع ہو، خصوصاً جب کہ دینی مدرسہ اور اللہ کا گھر، مجلس کے شرکاء کسی نہ کسی عنوان سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو
یہ ملائکہ کا پہلا گروہ جب اس مجمع میں پہنچتا ہے تو فوراً ہی اپنے ساتھیوں کو دعوت دیتا ہے اور تمہارا مقصد یہاں حاصل ہوتا ہے، وہ دوسروں کو، وہ تیسروں کو، حتیٰ کہ شرکاء سے لے کر آسمان تک قطار اندر قطار فرشتوں کا اجتماع ہے۔ مجلس ختم ہوتی ہے، اللہ نے خود ہی بھیجا تھا، اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اس مقصد کے لیے بھیجا، اب رپورٹ دو اس مجلس کی کیا کر رہے تھے۔ یہ تین باتیں عرض کرتے ہیں، اللہ سوال ہی تین باتوں کا کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے۔ اللہ کے ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کے تذکرے ہو رہے تھے، آپ کے احکام کو بیان کیا جا رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں دیکھا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو پھر کس انداز سے بات کرنا۔ اب تو جو کیفیت تو بیان کر رہے ہو پھر دیکھیے، یہ تذکرے کی کیفیت ہے، اگر مجھے دیکھ لیتے تو پھر کس طرح سے۔ اب تو دیکھنا ہوگا جنت میں، ہر جنتی انسان کو اللہ نظر آئیں گے، اور حدیث پاک میں ہے ایسے زیارت ہوگی جیسے 14ویں رات کے چاند کی زیارت ہوگی، اللہ بغیر کسی رکاوٹ اللہ پاک کی زیارت ہوگی۔ میں نے ایک بڑے محدث شیخ سے حدیث کے حوالے سے یہ بات بھی سنی، خود پڑھا تو نہیں ہے۔ بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ محبت والے، ولایت والے، قرب والے، تعلق کے خاص والے، جب وہ اللہ پاک کی زیارت کریں گے، یوں جو آنکھ اٹھائیں گے تو آنکھ پھر جھپکے گی نہیں۔ یہ ہماری آنکھیں تو جھپک رہی ہیں، جتنا بھی حسین سے حسین چیز ہو ہماری آنکھ جھپکتی ہی رہتی ہے، ٹک ٹکی باندھ کر تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے خوش قسمت ہوں گے جو ٹک ٹکی باندھ کر بغیر آنکھ جھپکنے کے دنیا کے 300 سال کی مقدار اللہ کو دیکھتے ہیں۔ دنیا میں جو 300 سال کی مقدار ہے وہاں مقدار تو ہے مہینے سال نہیں، اتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرتے رہے، کیا ہی لطف اٹھا رہے ہیں، کیا ہی مزے لے رہے ہیں۔ یہاں نہیں دیکھا، دیکھ لیتے تو کیا کیفیت ہوتی، فرشتے عرض کرتے ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے، مجھ سے کیا مانگ رہے تھے۔ جنت کا سوال کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھا ہے جنت کو جہنم کو نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو شاید مانگتے مانگتے تڑپ کر مر جاتے، پناہ مانگتے مانگتے جگر پھٹ جاتے، اگر دیکھ لیتے جہنم تو دیکھا ہی نہیں، کیونکہ جنت میں تو ایسی ایسی نعمتیں ہیں اللہ نے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں کہ خود خدا بند قدوس کی طرف سے حضور فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، آج تک کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا ہی نہیں، کسی کے دل دماغ میں آ ہی نہیں سکتا، کسی کے دل میں خیال ہی نہیں آ سکتا، نہ کسی کام نے آج تک سنا ایسی نعمتیں دیکھا ہے۔ 3 سوال کے بعد اللہ فرماتے ہیں اچھا میں نے تمہیں اس لیے بھیجا، تم نے رپورٹ دے دی، اب میں تمہیں ہی گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ مجھ سے جنت مانگ رہے تھے، جنت کا فیصلہ ہو گیا، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، مل گیا، میں نے ان کے لیے بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کچھ لوگ تو مستقل آئے ہی اسی مقصد کے لیے تھے، ان کو تو بھی انعام مل گیا، لیکن کچھ لوگ تو اتفاق سے شہر میں آئے، راہ گزر تھے، اجتماع دیکھا کہا چل دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، ان کی نیت اس اجتماع میں آنے کی نہیں تھی، اتفاق سے آگے بیٹھ گئے، ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟
حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہؤلاء قوم، یہ جو بیٹھنے والے لوگ ہیں یہ ایسی قوم ہے کہ لا یشقی جلیسہم، ان کے ساتھ اتفاق سے بیٹھنے والا بھی معروف نہیں۔ سبحان اللہ، ان کی ہی بخشش ہے۔ الحمدللہ جمعہ کا دن ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس ماہ محترم میں عشاق لوگ محبین محبوب کا تذکرہ کر رہے ہیں، دن رات اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی تذکرے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ بدی بات ہے، واضح بات ہے کہ محبین کی مجلس میں، محبین کی مجلس میں محبوب کے تذکرے سے، محبین اور عاشقین کی مجلس ہو اور اس مجلس میں تذکرہ ہو محبوب کا، محب تو مچھر جاتا ہے، وہ تو مچھر میں آتا ہے، اطمینان قلبی نصیب ہوتا ہے، راحت نصیب ہوتی ہے، لطف آتا ہے، لذت آتی ہے محبوب کا تذکرہ جو ہو۔ اور یہاں تو صرف محبوب ہی کا تذکرہ نہیں، محبوب کائنات کا تذکرہ، محبوب خدا کا تذکرہ، اس میں کتنا سکون ملے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تذکرے کے بارے میں فرماتے ہیں، اپنے شاگردوں میں بیٹھ کر، حالانکہ سینکڑوں مسائل میں امام شافعی کو امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہے، ان کے اور مسائل ہیں، ان کا اجتہاد اور ہے، لیکن علمی وقار امام صاحب کا جب ان کے سامنے آتا ہے، اجتہاد کی عظمت آتی ہے، علمی حیبت ان کے سامنے آتی ہے، اتنا دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، شاگردوں کو کہتے ہیں اعد ذکر نعمان اللہ، میرے سامنے نعمان کا ذکر، امام ابو حنیفہ کا نام ہے، نعمان کا ذکر بار بار کرو، بار بار کرو، بار بار کرو، لأن ذکرہ والمسک، امام ابو حنیفہ کا ذکر ذکر نہیں، یہ تو کستوری کی ڈبیا ہے، جتنا ہی ذکر زیادہ ہوگا اتنا ہی خوشبو مہکے، میرے دل کو سکون ملے۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں اگر امام شافعی رحمہ اللہ کو ایک عام انسان عالم باوقار کے تذکرے سے سکون ملتا ہے، تو عاشق رسول کو رسول کے تذکرے سے کتنا سکون ملتا ہے۔ بلکہ اس سے تھوڑی سی اور وضاحت ہوتے، بات تو نکلنی ہے لیکن بات نتیجے کے طور پر بڑا اچھا ثمرہ سامنے آتا ہے۔ مجنو گرمی کے موسم میں ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کر کچھ لکھتا جا رہا تھا، کوئی راہ گزر وہاں سے گزرا تو اس نے سوال کیا، اس نے جواب دیا، مختصر کر رہا، کہنے لگا مشق کے نام لیلا بے کنم، خاطر خود را تسلی میں دی، میں انگل کے ذریعے سے لیلا 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 لکھتا جا رہا ہوں، زبان سے لیلا 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 کہتا جا رہا ہوں، کیونکہ یہ نام مجھے اتنا پیارا ہے، اس نام کے لکھنے، اس نام کے بولنے سے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ اس کا نام کیس ہے، بنو عامر قبیلے سے اس کا تعلق ہے۔ مجنو اس لیے کہتے ہیں کہ لیلا کے پیچھے مجنو ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ کہتا ہے نام لیلا لکھنے اور بولنے سے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ تو اس لائن کا مجنو تھا، محبت الہی کی لائن کا ایک مجنو، جب اس کے سامنے یہ شعر آتا ہے، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ انہوں نے اپنی نگاہ میں اس شعر کو فٹ کیا اللہ اور اللہ کے رسول پر، اور فرمانے لگے اگر مجنو کو
تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو ذکر رسول سے کتنا سکون، اور محب کے سامنے محبوب کا جب تذکرہ آتا ہے تو مچل جاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ماشاءاللہ سارے شام مچل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے علماء تو دن رات تذکرہ رسول میں لگے ہوئے تاریخ مطالعہ ہر دن ہر رات قال رسول اللہ کا ذکر، رسول اللہ کا تذکرہ ہے، آپ کی نمازوں کا ذکر رسول اللہ کا تذکرہ ہے، آپ کے کھانے کا تذکرہ، حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن کی آیات تلاوت ہو رہی ہے۔ 4 بجے سے لے کر شام 10 بجے تک مدارس میں طلباء معصوم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ ذکر رسول اللہ ہے، کیونکہ یہ کلام کس شخصیت پر نازل کیا گیا؟ تو اس تذکرے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ پھر تذکرے کس عنوان سے ہو؟ امت کے ذمے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حق ہیں۔ ایک ہے عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور عظمت کا عقیدہ بھی رکھیں اور اس کو بیان بھی کریں، اور دوسرا حق ہے محبت، کہ آقا سے انتہائی درجے کی محبت ہو، محبت کا اتنا بڑا معیار ہو کہ کائنات کی ہر چیز سے جناب رسول اللہ کی محبت غالب ہو، یہ حق بھی ادا کریں۔ اور تیسرا حق ہے اطاعت، اتباع، فرما برداری، جو بنیادی حق ہے، حضور کی کامل اتباع کریں۔ عظمت کے حوالے سے تذکرہ ہوگا تو بھی ذکر کو دل کو سکون ملے گا، اطمینان قلب بھی نصیب ہو۔ حد کر دی ہے خود خداوند قدوس نے اپنے پیغمبر کی عظمت کے بیان میں سے قرآن بھرا ہوا ہے، عظمت رسول کی تمام سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ آپ اسے نہیں اندازہ لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور کی زندگی کی قسم اٹھا رہے ہیں، لعمرک، میری زندگی کی قسم، کبھی فرماتے ہیں تیرے شہر کی قسم۔ اتنا عظمت تو ہے خود اللہ کے دل میں کہ آپ پیغمبر کی زندگی کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، شہر کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک تو مکہ میں ہے میں مکہ والوں کو عذاب نہیں دوں گا، تیری وجود میں میں عذاب نازل کروں، مجھے حیا۔ اس طرح عظمت کا اظہار، اور کبھی یہ اعلان ہو رہا ہے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تیری زندگی کی اگلی پچھلی ساری لغزشیں میں نے معاف کر دی۔ قیامت کے میدان میں حساب و کتاب کرانے کے لیے انبیاء کے پاس لوگ آئیں گے، سب انبیاء عذر کریں گے ہم نہیں جا سکتے، اللہ جلال میں ہے۔ آدم علیہ السلام عذر کریں گے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آخر سب انبیاء یہی کہیں گے کہ یہ مقام تو آخری نبی کو ملا ہوا ہے، بھائی اس کے پاس جاؤ۔ جب حضور کی خدمت میں آئیں گے تو آقا فرمائیں کہ ہاں میں ہی اس کا حقدار ہوں، کہ اللہ نے ساری اگلی پچھلی لغزشیں میری معاف کر دی، شفاعت کبریٰ کا مقام اللہ نے مجھے دے دیا۔ یہ حضور کی عظمت کا احساس ہے۔ قرآن مجید بھرا ہوا ہے عظمتوں سے، اور پھر احادیث مبارکہ میں بھی عظمت ہی عظمت کا ذکر۔ صحابہ کرام نے اپنے اپنے انداز سے وسلم کی عظمت کا ذکر کیا۔ خود حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ سے پوچھا من میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اپنا پورا تعارف کرا دوں، فرمایا انا محمد بن عبد اللہ ابن عبد
عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، فجعلنی فی خیرہم، ساری مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ برتر فضیلت والا اللہ نے مجھے بنایا، ساری مخلوقات۔ پھر اس مخلوق میں کئی فرقے بنائے، دو گروہ بنائے، کئی گروہ بنائے، فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، اللہ نے اچھے فرقے میں، اعلیٰ فرقے میں، افضل فرقے میں مجھے بنایا۔ پھر اس فرقے کے کئی قبائل بنائے، فجعلنی خیرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہتر بنایا قبیلے کے اعتبار سے۔ پھر قبیلے کے کئی چھوٹے چھوٹے خاندان بنے، اللہ نے خاندانوں میں سے بھی سب سے اعلیٰ عرفہ خاندان میں مجھے پیدا کیا۔ میں حسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ۔ پھر ایک موقع پر فرمانا لگے، انا اول الناس خروجا اذا بعثت، ساری دنیا پر موت واقع ہو جائے گی، جب بالآخر قبروں سے اٹھیں گے تو انا اول الناس خروجا، سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والا محمد رسول اللہ۔ انا اول الناس خروجا، سب سے پہلے قبر سے آنے والا بھی میں۔ انا اول الناس قائدهم اذا وفدوا، جب وفد بن کر اللہ کے دربار میں جا رہے ہوں گے، سب کی قیادت کرنے والا بھی میں محمد الرسول اللہ۔ انا خطیبهم اذا انصتوا، سارے انبیاء پر سناٹا ہے، خاموشی ہے، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ مجھے ہی خطیب بنا دے کہ میں سب سے پہلے بولا۔ انا مستشفع، اور سب سے پہلے اللہ کے دربار میں جا کر سفارش کرنے والا بھی میں محمد رسول اللہ، اور سب سے پہلے اپنی امت کو جنت کی خوشخبری سنانے والا بھی میں محمد۔ کسی انداز میں جو فرماتے ہیں، آنا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ آنا بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مدعا ہوں، اور میں اپنی والدہ کی خواب کی تعبیر بن کر آیا ہوں۔ خلقت مختونا، خلقت مطہرا، اللہ نے مجھے مختون پیدا کیا، اللہ نے ہر عیب سے مجھے پاک پیدا کیا۔ اور فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، لواء الحمد بیدی، حمد و ثنا کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم ومن سواہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں، آدم ومن سواہ تحت لوائی۔ فرمایا انا اول الشافع و اول المشفع، سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں، اور سب سے پہلے میری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اور فرمایا انا قائد المرسلین، جتنے انبیاء مرسلین تشریف لائے سب کا قائد میں۔ انا سید الاولین والآخرین، اولین و آخرین کا سردار میں۔ یہ ساری صفات اور کمالات میرے قوم کے پاس جمع ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال بیان فرماتے ہیں۔ ایک صحابی ہے، کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ حلائے حمراء سرخ لکیر دار حلہ مشاط پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں میں نے جب دیکھا تو قسم اٹھا کر کہتے ہیں لم ارى شیئا احسن منہ، میں نے زندگی بھر حضور سے زیادہ حسین کوئی شخص نہیں دیکھا۔ ان سے پوچھا گیا حضور کا چہرہ مبارک کیسے تھا؟ مثل القمر، کیا چاند کی طرح تھا، اور مثل السیف یا تلوار کی طرح تھوڑا سا لمبا تھا؟ عرض کرتے ہیں مثل القمر، ہاں تو گول دائرے میں مثل قمر تھا، لیکن چاند کی روشنی تو حضور کی روشنی